انج لگدا جویں رستا بھول گئیاں میرے ڈھولا انج لگدا جویں رستا بھول گئیاں میرے ڈھولا تیرے محجر وچ رل گئیاں میرے ڈھولا لمی سارا عربی مایا لمی سارا عربی مایا پلی نورا وکھانی لمی سارا عربی مایا لمی سارا عربی مایا پلی نورا وکھانی دکھ درد آوندانی دکھ درد آوندانی تیرے آن تو پہلا مک گئیاں جے ساوا تیرے آن تو پہلا مک گئیاں جے ساوا میرے نین کھلے ہو سن تکن گے تیری او بند کھول کے کفن دے بند کھول کے کفن دے بند کھول کے کفن دے ایک جھانک مار جان دکھ درد آوندانی بند کھول کے کفن دے بند کھول کے کفن دے ایک جھانک مار جانی دکھ درد آوندانی لجپالا عربی مایا تتڑی تے ترس کھانی دکھ درد آوندانی پڑ جائے جے جنازہ رہ جائے مان میرا یا سیدی پڑ جائے جے جنازہ رہ جائے مان میرا مندیاں دے نال یاری ہے آقا شان تیرا مندیاں دے نال یاری ہے آقا شان تیرا مقبول کر لیں الزام مقبول کر لیں الزام لگیاں دی لج نبھانی دکھ درد آوندانی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ازلی ابدی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغیاثنا ومغیثنا وغیثنا عوننا وعیاننا ومعیننا وعیننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا وأبانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد پچھلی محفل جمعہ میں آئے دوستوں کو یاد ہوگا سید الشہداء حضور امام عالی مقام کے اس واقعہ کربلا سے جو سبق ملے ہیں وہ 6, 7 یا 8 کی تعداد میں عرض کیے، اور یہاں تک بات تھی کہ حضور نے خیمہ کے اندر صبح 10 محرم شریف کو خیمہ میں آ کر صبر اور رضا کی تلقین کی اور پھر وہاں سے الوداع ہوئے۔ اب یہ صورتحال کہ قریباً 70 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آخری اس میدان کے آخری ہیں، جو فرماتے ہیں زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، وہ عرض کرتے کہ حضور میں جاتا ہوں، فرمایا نہیں، تو نے بھئی کام کرنا ہے، دین کا کام بڑا باقی ہے، یہ خواتین ہیں، ان کی نگرانی ان کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ فرماتے رضینا برضا الہ، زین العابدین ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب سا منظر تھا جب اہل بیت کرام سے یہ فرما رہے تھے اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں اور اس کی رضا پر متفق ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ مبارک پگڑی مبارک جو آپ کے پاس تھی زیب تن فرمائی، حیدر کرار کی تلوار لی اور ایک مصری قبا تھی آپ کی کوٹ وہ پہنا اور سارے اہل بیت سے خدا حافظ کہہ کر میدان میں آ گئے۔ اب تقریباً 20,000 کا جرار لشکر ہے، صبر کی حد ہے، انتہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ لڑائی کے لیے آئے تھے، قتل کے لیے آئے تھے، بہت غلط ہے، اور ان کی ناموس پر عزت پر بدترین قسم کا تبہ لگانے کی کوشش ہے۔ آپ نے آتے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں خدا سے ڈرو، یزید کے لشکر کو، یزیدیوں کو تلوار اٹھانے سے پہلے، جنگ سے پہلے فرماتے اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو۔ تمہیں ڈر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں کہ پوری مصطفیٰ کی آگ کو تہ تیگ کرتے جا رہے ہو؟ ڈر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے خدا کا ڈر، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہوتا ہے۔ خدا کے خوف سے ڈرو، قیامت کے میزان سے ڈرو کہ آج کیا کر رہے ہو، اور جب ترازو لگے گا تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کیا صورت ہوگی؟
پل صراط سے ڈرو، حشر سے ڈرو. یہ ساری باتیں آپ نے، یہ خطبہ تھا ڈر کا. اور ڈر کی فضیلت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے خدا سے ڈرنے والوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عمدہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور دور دور تک وہ مار کرتے نظر آئیں گے. کائنات کے شہنشاہ میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ دوزخ کے شعلے تو بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں، یہ میری امت کو جلائیں نا. جبریل ملیں گے اور حضور کو پریشان دیکھ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، کیا کی پریشانی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جبریل میں ڈر رہا ہوں کہ جہنم کے شعلے بڑے تیز ہیں اور دور تک نکل رہے ہیں، کہیں امت ان کی زر میں نہ آ جائے. پیار ہے امت سے، مجھ سے، آپ سے، ہم جیسے نالائقوں سے، ہم جیسے کمینوں سے پیار فرما رہے ہیں قیامت کو. تو جبریل عرض کریں گے حضور پریشان نہ ہو، میں آپ کو پانی لا دیتا ہوں، اس پانی سے آپ چھینٹے جہنم کی طرف پھینک دیں، جہنم بجھ جائے گی. حضور فرماتے لے جبریل ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی لائیں گے. اب اندازہ کریں جہنم کے شعلے بجھانے ہیں اور اس کے لیے پانی ایک پیالے میں لایا جا رہا ہے. چھوٹا سا پیالہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے. دوزخ کی آگ کے لیے تو سمندروں کا پانی ناکافی ہے، وہ نہیں بجھا سکتا، مگر اس پیالے میں پانی پیش کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ اس کی چھینٹے ماریں، چلو بھریں اور جہنم کی طرف چھڑکا دیں. حضور چلو بھر کر جہنم کی طرف چھینٹے ماریں گے تو شعلے اندر چلے جائیں گے، جیسے تنور سے آگ کے نکلتے ہیں شعلے اور پھر نیچے چلے جاتے ہیں، شعلے اندر چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں پوچھوں گا جبریل یہ پانی کیا ہے؟ معمولی چھینٹوں کے ساتھ جہنم کے شعلے اندر چلے گئے. اور کہیں گے حضور یہ پانی آپ کی امت کے ان بندوں کی آنکھوں کا پانی ہے جو خدا کے ڈر سے روتے تھے، جو خدا کے غضب سے، قہر کے ڈر سے یہ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، عذاب نہ دینا، قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کے عذاب سے بچانا. ہم بد کردار کے بندے ہیں، ہمیں سزا نہ دینا. یہ وہ پانی ہے. آپ سب سے پہلے بات آ کر فرماتے ہیں اتقوا اللہ، یزیدیوں خدا سے ڈرو. تم اگر میرا آنا کوفہ کے اندر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، مجھے جانے کا موقع دو، میں چلا جاتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. اس ڈر پر، خدا کے خوف پر آپ نے کچھ خطبہ دیا مگر کوئی اثر نہیں ہے، کسی کے دل پر خوف طاری نہیں ہو رہا. دوسری بات آپ جنگ سے پہلے یزیدیوں کو فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے نہیں کہ میں حسین ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں؟ یزیدی حیران ہے کہ اسے رجز کہتے ہیں. آپ نے رجز پڑھا، اپنے فضائل و کمالات کی باتیں ذکر کی کہ میں حسین ابن علی ہوں. تمہیں یہ پتہ نہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی ہوئی ہے؟ تم یہ نہیں جانتے؟ یہ صورتحال تمہارے سامنے نہیں ہے کہ اگر مصطفیٰ سجدہ کرتے تھے اور میں سجدے میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا
تو میرے نانا سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. میں حسین ابن، کیا تم میرے باپ علی کو نہیں جانتے؟ حیدر کرار کے نام سے تم آشنا نہیں ہو کہ میں بیٹا کس کا ہوں؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں جسے نماز عصر کی پڑھانے کے لیے سورج چڑھ آیا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا. میں اس علی کا بیٹا ہوں. خدا سے ڈرو. یہ جو تم 20,000 جرار لشکر آ گئے ہو تلواریں لے کر، یہ زیادتی کر رہے ہو. قیامت کے دن سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً غَدًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. خیبر کے موقع پر فرمایا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تو فرماتے کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے. یہ ایک بڑی بشارت تھی اسلامی فوج کو جب یہ آواز پہنچی کہ محبوب نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ آپ باتیں میدان کے اندر جنگ شروع ہونے سے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے سمجھا رہے ہیں. اور تم جانتے ہو کہ پھر ساری رات لوگوں نے انتظار میں گزاری کہ دیکھیں کون خوش قسمت ہے جس کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کل جھنڈا ملتا ہے. ہر ایک کی ذہن میں تھی کہ خدا یہ میرا نصیب اچھا کرے، میرا اچھا کرے کہ حضور مجھے جھنڈا عطا کرے. مگر صبح ہوئی تو انتظار ہے. محبوب فرماتے ہیں سارے لوگ آ گئے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، مجھے علی نظر نہیں آ رہا، علی نظر نہیں آ رہا. عرض کی یا رسول اللہ تشتکی یشتکی عینہ ہے. حضور ان کی آنکھیں کچھ دکھتی ہیں، علی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ خیمے میں ہیں، گھر ہی ہیں، نہیں آ سکے. فرمایا بلاؤ، اسے لے آؤ. حیدر میرے والد کو لایا گیا. فباسکا فی عینہ رسول اللہ. تمہیں پتہ نہیں کہ پھر ہوا کیا تھا؟ وہ میرے والد کی دکھتی آنکھوں میں مصطفیٰ نے لب لگایا تھا. اور آنکھیں درست ہو گئی تھی. اور پھر محبوب پاک علیہ السلام نے جھنڈا علی کو دیا تھا. اور پھر جانتے ہو کہ خیبر فتح ہوا. جس دروازے کو 40-50 آدمی بمشکل بھیجتے تھے، بند کرتے تھے، وہ میرے والد نے اکھاڑ کر ایک بازو کی طاقت سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا. تو تم جانتے ہو کہ ہمارا شرف اللہ تعالیٰ نے جو میرے خاندان کو عظمت بخشی. اور پھر لڑائی طے کی. جب میں واپس جانا چاہتا ہوں تم جانے بھی نہیں دیتے. میں واپس چلا جاؤں، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں. مگر کیا نہیں، ایک ہی بات ہے، جانے مانے کا کوئی مسئلہ نہیں. یا تو یزید کی بیعت ہے یا پھر جنگ ہے. یہ ضد تھی. تو آپ نے فرمایا نہیں، یزید کی بیعت کا مسئلہ تو ختم ہے، وہ تو ذہن سے نکالو نا. شہادت تو قبول ہے، یزید کی بیعت کا مسئلہ قبول نہیں ہے. ان پر کوئی علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کیے ہیں، کمالات بیان کیے ہیں، مگر کوئی اثر یزیدیوں پر نہیں ہوا. ایک تیسرا، اپنی اس تقریر کا تیسرا پہلو جو آپ نے بیان فرمایا تھا وہ تھا کہ تم جانتے نہیں ہو میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اور فاطمہ کون تھی کہ تم نے پڑھا نہیں، جانتے سارے لوگ لکھے پڑھے ہو، جانتے ہو. فاطمہ میری ماں ہو تھی. جب آتی تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، جب آتی ملنے کی تو رسول اللہ خود کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی چومتے تھے. میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں
میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کے متعلق سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی ساری خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی. اور جنت میں انبیاء کی ازواج مطہرات بھی، انبیاء کی بیٹیاں بھی ساری جنت میں، مگر میں جنت کی سردار فاطمہ ہوگی. تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جب میری ماں کی حضور، جب میری ماں کی سواری قیامت کو گزرے گی اس رات سے حکم ہوگا نک کے سور اوساکم، لوگوں گردن خم کر لو، فاطمہ گزر رہی ہے. میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں، مگر یہ ساری باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی. ایک شر پسند نے نکل کر کہا کہ حسین اب اپنی تقریر بند کرو، ہم نے سن لی تیری تقریر، فیصلہ وہی ہے، یا بیعت ہے یا جنگ ہے، تقریر بند کرو، دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا. پھر امام علی مقام میدان میں آئے. ٹھیک ہے، جنگ کا اصول پرانا یہی تھا، ایک ایک کے مقابلہ میں. امام علی مقام کے مقابلہ میں پہلا جو شریر نکلا ہے اس کا سر بھی قلم ہے، دوسرے کا بھی ہے، تیسرے کا بھی ہے، چوتھے کا بھی ہے، پڑے کے پڑے کاٹے جا رہے ہیں. اب کوفی پریشان ہو گئے کہ حسین تو نہیں چھوڑے گا، اگرچہ یہ اکیلا ہے اس طرح تو کام نہیں چلے گا، یک بارگی حملہ کرو. شمر کے کا تیر جو سرکار کی پیشانی پر لگا، اس وقت جو بات اس سے پہلے فرمائی کہ وقت کیا ہے، نماز کا وقت ہے جمعے کا. آج مجھے آپ کو ان کا یہ امن تو ہے، واقعہ تو ہے، حقیقت ہے، مگر اس سے سبق کتنے آئے ہیں. آج عین وقت میں جب پرمار ہے، جلغار ہے، تیروں کی پرمار ہے، تلوار ہے، تیریں ہیں، بندوقیں، سب کچھ ہے، مگر جمعے کی نماز کا پہلے ذکر ہے. بتاؤ وقت کون سا ہے؟ جمعے کا وقت ہے، نماز پڑھی ہے. اور آخر میں جب شہادت نصیب ہوئی، شہادت ملی ہے، خون کا یہ یاد رہے، شہید کا خون جب تک شہید کے جسم میں رہتا ہے وہ اس کی جسم کی حیات کا سبب ہوتا ہے. شہید کا خون جب تک اس کے جسم میں ہے جسم کی حیات ہے، اور جب شہید کے جسم سے وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پھر قوم کی حیات ہوتی ہے، پھر وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، وہ ملت کی حیات ہوتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرا ہے تو وہ قوم کی حیات تھی. بظاہر تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا باپ اجڑتا دکھائی دے رہا ہے، مگر آج اسی باپ کے صدقہ میں آج ملت کا نام ہے، قوم کا نام ہے، اسلام کا نام ہے، دین کا نام ہے، دیانت کا نام ہے، جرأت اور بہادری کا نام ہے، دیانت کا نام ہے، استقلال کا نام ہے، مستقل مزاجی کا نام ہے. یہ سارے دین کے اصول اسی امام علی مقام کے اس کارنامے سے نظر آتے ہیں.